قرآن کا بھی ذکر ہوگا اور محافظ قرآن کا بھی ذکر ہوگا۔ حافظ قرآن ہونا الگ بات ہے اور محافظ قرآن ہونا الگ بات ہے۔ حافظ، اب میں آپ کو حافظ اور محافظ کا فرق سمجھاتا ہوں کہ حافظ اور محافظ کہتے کسے۔ جناب قمبر کا بیان ہے کہ قمبر کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا کے ساتھ مسجد کوفہ کی طرف جا رہا تھا کہ فجر کی نماز ادا کروں، اور وہ وقت تھا کہ تہجد کا وقت تھا، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ تہجد مسجد کوفہ میں ادا کریں اور اس کے بعد فجر کی نماز۔ تو قمبر کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد کوفہ کے لیے چلے اور ایک قریے سے گزرے تو اس قریے کی ایک گلی کے ایک مکان کے بام سے، اس کی چھت سے ایک قاری کی مجھے نہایت خوبصورت لہن میں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی کہ وہ قاری قرآن اتنے اچھے لہن سے پڑھ رہا تھا، اتنے خوبصورت لہن سے پڑھ رہا تھا کہ قمبر کہتے ہیں کہ میرا دل اس کے لہن کی طرف مائل ہوا، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر مولا خود آگے بڑھ جائیں تو میں کچھ دیر یہاں رک جاؤں تاکہ اس قاری قرآن کی تلاوت کو کچھ اور دیر سن سکوں، اس لیے کہ اس کی تلاوت، اس کا لہن میرے کانوں کو بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو قمبر کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب میری طرف پلٹے اور کہا کہ قمبر جو تم سوچ رہے ہو تو اس بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ قرأت، یہ قرآن اس قاری کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، یہ قرآن، یہ قرأت اس قاری کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ قمبر کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں اس جملے کو دل میں رکھ کر مولا کے ساتھ مسجد کوفہ کی طرف چل پڑا۔ ہم وہاں گئے، ہم نے وہاں تہجد کی نماز ادا کی، اور پھر فجر کا وقت آیا۔ فجر کی اذان کے بعد فجر کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو قمبر کہتے ہیں کہ میرے دل میں پھر وہی خواہش بیدار ہوئی کہ مولا نے یہ جملہ کیوں کہا کہ قمبر اس قاری کو قرآن کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو قمبر کہتے ہیں جب میرے مولا نماز سے فارغ ہو گئے اور مصافحے میں مشغول ہوئے، لوگ مولا کے پاس آ گئے، مولا کو گھیر لیا، تو مجھے موقع میسر آیا۔ اب دیکھیے ذہن میں رکھیے گا، حافظ قرآن الگ ہے اور محافظ قرآن الگ ہے، گفتگو اس پر ہو رہی ہے۔ تو قمبر کہتے ہیں کہ میں یہ موقع پا کر واپس پلٹا اور قریے کی اس گلی میں پہنچا، اس مکان کے نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ قاری جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ بام سے اسی وقت نیچے اترا ہے اور دروازے پر پہنچا۔ تو اب چونکہ مولا کا جملہ میرے ذہن میں محفوظ تھا کہ قرآن اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، تو میں اس شخص کے نزدیک پہنچا اور میں نے کہا کہ تمہارا لہن بہت خوبصورت تھا، تم نے جو قرآن کی آیتیں لہن میں تلاوت کی تو مجھے بہت اچھا لگا، تو مجھے یقین ہے کہ قرآن پر بھی تمہارا اعتقاد اور یقین ہوگا۔ اس نے کہا بالکل۔ تو قمبر نے کہا مجھے اس پر بھی یقین ہے کہ اللہ پر بھی تمہیں اچھا یقین ہوگا۔ کہا بالکل۔ کہا کہ قمبر نے کہا کہ میں نے پھر کہا کہ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ تم رسالت پر بھی یقین رکھتے ہوگے۔ کہا کیوں نہیں، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ تو اب قمبر کا ذہن اس طرف لگا ہوا ہے۔ دیکھیے قمبر کے ذہن میں وہ جملہ ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ قاری کو قرآن کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو قمبر کہتے ہیں جب میں نے اس سے خدا کی وحدانیت کی گواہی بھی لے لی، رسول کی رسالت کی گواہی بھی لے لی، تو اب قمبر نے کہا کہ اچھا تمہیں رسول پر بھی یقین ہے تو یہ بتاؤ کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھو اللہ کی حد تک بھی بات ٹھیک ہے، رسول کی حد تک بھی بات ٹھیک ہے، اب تم یہ جو علی کا ذکر کر رہے ہو تو علی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی تو ہم تم جیسے ایک انسان ہے اور ان کے اختیار میں کوئی بات نہیں ہے، کیا ضروری ہے کہ قرآن سے متعلق علی کا فیصلہ لیا جائے اور علی سے رجوع کیا جائے؟ تو قمبر کہتے ہیں کہ مجھے مولا کے قول کی صداقت پر فوراً یقین آ گیا۔ تو اب قمبر کہتے ہیں دیکھیے روایت رکی نہیں، اب حافظ اور محافظ کا فرق سمجھیے گا۔ حافظ الگ ہے اور محافظ الگ ہے۔ یہ جو قرآن آپ کے پاس 1400 برس سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، من و عن جیسا کہ تھا کہ قرآن کا زیر زیر ہے، قرآن کا زبر زبر ہے، نہ قرآن کا زیر بدلا نہ قرآن کا زبر بدلا، حکومتیں زیر و زبر ہوتی رہیں لیکن قرآن کا زیر زیر رہا، قرآن کا زبر زبر رہا۔ یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا، قرآن کے ساتھ ایک وارث موجود ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس لیے کہ لاوارثیت کی منزل ایک عجیب و غریب منزل ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو قریہ ہے زمین کا یہ بے آب و گیاہ کیوں ہے، یہ زمین بنجر کیوں پڑی ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ زمین لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے بے آب و گیاہ ہے، اس لیے بنجر ہے۔ بچہ ایک گھوم رہا ہے بے سر و پا اور برہنہ پا گھوم رہا ہے اور روتا پیٹتا چلا جا رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بچہ ایسے کیوں پھر رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ لاوارث بچہ ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔
تو جب یتیمیت اور لاوارثیت کی منزل آ جاتی ہے تو پھر بے سر و سامانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن قرآن کی وہ منزل ہے کہ قرآن اسی طرح ویسا کا ویسے ہی من و عن موجود ہے کہ جیسا پیغمبر چھوڑ کے گئے تھے. اس لیے کہ قرآن جس صورت میں موجود ہے اس صورت پر قرآن پر یقین رکھنا من جملہ ایمان کے ارکان میں سے ہے. قرآن پر ایمان رکھنا، ہم قرآن پر جس طرح کہ قرآن موجود ہے، جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا ہے، جس طرح رسول پر ایمان رکھنا ہے، جس طرح علی پر ایمان رکھنا ہے، اسی طرح اس قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے. تو قرآن ویسا کا ویسا ہی کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ وارث اس کے ساتھ چل رہا ہے. تو بھائی وارث، ہر دور کا عالم قرآن کا وارث ہے. کہنے والوں نے یہ بات کہی، جب یہ بات کہی گئی کہ وارث قرآن کا موجود ہے اس لیے قرآن ویسا ہی ہے، تو کہنے والوں نے کہا کہ بھائی وارث موجود ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وارث ہر دور کا عالم، ہر دور کا مولوی قرآن کا وارث ہے. لیکن اب جب یہ گفتگو ہوئی کہ عالم علماء دین قرآن کے وارث ہیں، تو پھر اب یہ گفتگو اور یہ شق پیدا ہوئی کہ کسی ایک مسلک سے، کسی ایک مشرب سے، کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا عالم قرآن کا وارث ہے. کیونکہ اگر کسی ایک مسلک سے اس کو منسلک کر دیں گے تو پھر دوسرے مذہب میں بھی علماء موجود ہیں، دوسرے مسلک میں بھی موجود ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی قرآن کے وارث ہیں. وارث کس چیز کا ہوتا ہے؟ ورثے کا. تو عقل کہتی ہے کہ وارث ورثے کا وہ ہونا چاہیے کہ جو ورثے سے افضل ہو. ورثے سے افضل ہو تو وارث کہلائے گا. وہ کس طرح؟ اس طرح کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ورثے میں جو مجھے ملا ہے، جو میرا ورثہ ہے، اس میں ہے کیا کیا. جب تک اس کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ جو ورثہ مجھے ملا ہے اس میں ہے کیا کیا، تو وہ وارث کس طرح کہلائے گا. بھائی کسی صاحب کا کوئی سامان چوری ہوتا ہے، کوئی بیگ چوری ہو گیا، چور وہ بیگ لے کے بھاگا، آگے گیا تو سپاہی نے اس کو روک لیا. اس نے کہا یہ بیگ، چور نے کہا یہ بیگ میرا ہے. اب چور کون ہے؟ کہ اس نے ورثے پر وراثت کا دعویٰ کیا کہ اس ورثے کا وارث میں ہوں. گویا کہ وارث نہیں ہے لیکن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس ورثے کا وارث میں ہوں. وہ سپاہی نے روکا، کہا یہ بیگ، کہا یہ بیگ میرا ہے. کہا اچھا یہ بیگ تمہارا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کی چابی کہاں. اب یہ گھبرائے کہ چابی تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن ایک دم جواب ذہن میں آیا کہ نہیں، وہ میں چونکہ جلدی میں آ رہا تھا تو چابی گھر پہ رہ گئی. کہا کہ اچھا چلو چابی اگر گھر پہ رہ گئی تو پھر یہ بتا دو کہ اس بیگ میں ہے کیا کیا، یہ جو ورثہ تم جس کے دعوے دار ہو اس میں ہے کیا. اب یہ گھبرائے کہ اس میں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہے کیا، کیونکہ ناجائز وراثت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو اب یہ گھبرائے اور دل میں خواہش کر رہے ہیں کہ کاش اس بیگ کا اصل وارث آ جائے تو میں ہلاک ہونے سے بچ جاؤں. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اصل وارث آ جائے تو معاملہ نمٹ جائے. اتنے میں اصل وارث بھی آ گیا. سپاہی نے کہا بھائی یہ بیگ. اس نے کہا یہ بیگ تو ہمارا ہے. کہا کیا ثبوت ہے؟ چابی ہے. کہا چابی یہ رہی، ہمارے پاس چابی ہے. کہا تو اب چابی سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، اب فیصلہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ورثہ تمہارا ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ اس بیگ میں ہے کیا کیا، ورثے میں ہے کیا کیا. میں نے کہا ابھی بتاتے ہیں. اس میں ہماری کچھ سندیں ہیں، کچھ سرٹیفکیٹس ہیں، کچھ ڈگریاں ہیں. کہا کیسی ڈگریاں؟ تو اب وارث نے کہا کہ اس میں میری سخاوت کی ڈگری ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس میں ہماری شجاعت کی ڈگری ہے، كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ. اس میں ہمارے اقتدار کی ڈگری ہے، بلغ ما انزل الیک. اس میں ہماری سرداری کی ڈگری ہے، اتممت علیکم نعمتی. اب جو وارث نے گنوانا شروع کیا تو اب پتا چلا کہ وارث وہ ہوتا ہے کہ جو ورثے سے افضل ہو، جس کو معلوم ہو کہ ورثے میں ہے کیا کیا. قمبر کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ مولا نے یہ کیا کہا، اور جب مجھ پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ علی کی ولایت میں اس قاری کو شک تھا تو میں نے کہا صدقتا، میرے مولا نے سچ کہا. تو اب قمبر کہتے ہیں جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ قاری کو قرآن کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، اور مجھے وہ وجہ معلوم ہو گئی اس لیے کہ علی کی ولایت پر اس کو یقین نہیں تھا، تو میں سمجھ گیا کہ مولا کا اشارہ اسی طرف تھا. تو اب میں واپس پلٹا مسجد کوفہ کی طرف، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا علی کی نظر مجھ پر پڑی اور علی نے کہا قمبر اطمینان ہو گیا، مطمئن ہو گئے؟
کہا مولا عجیب و غریب واقعہ ہوا. کہا قمبر یاد رکھو. قمبر نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا قمبر یاد رکھو جب روز الست تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا، مجتمع کیا، اور ایک مرتبہ تمام ارواح پر اللہ نے اپنی وحدانیت کو پیش کیا، اس کے بعد رسول کی رسالت کو پیش کیا، اس کے بعد میری ولایت کو پیش کیا، تو جب اللہ نے اپنی وحدانیت کو، اپنی لاشریکیت کو، اپنی الوہیت کو تمام ارواح کے سامنے پیش کیا، تو ہر روح نے جس روح نے اللہ کی الوہیت کا، اس کی معبودیت کا، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، ہر اس روح کی آواز میرے کان میں محفوظ ہے. اور جب اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی رسالت ان ارواح پر پیش کی، تو جس روح نے رسول کی رسالت کا اقرار کیا تھا ان سب کی آوازیں بھی میرے کان میں محفوظ ہیں. اور اے قمبر جب تیسری منزل پر اللہ نے میری ولایت ان ارواح کے سامنے پیش کی، تو جس روح نے اقرار کیا سب کی آواز میرے کانوں میں آئی، اس شخص کی آواز میں نے نہیں سنی تھی. اور آج یہ تیسرا موقع تھا کہ میں نے اس کی آواز سنی. میں پہچان گیا کہ یہ 2 گواہیوں کا تو قائل ہے، تیسری گواہی کا قائل نہیں ہے.